نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام جس کو کہتے ہیں. اس کے حوالے سے جیسے ہماری عادت ہے ہر اسلامی مہینے کے شروع کے اندر اس مہینے کے متعلق جو احکام، مسائل، فضائل ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو 12 مہینے رکھے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت یعنی عزت اور احترام کا مہینہ. اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے تھے. مشرکین مکہ اس میں لڑائیاں، قتال، جنگیں وغیرہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس پہ امن ہوتا تھا. اسلام نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا اور خود اس کا نام بھی اسی پہ دلالت کر رہا ہے. محرم حرمت اور احترام والا مہینہ ہے. اس میں ایک دن بہت ہی قابل ذکر ہے جس کو 10ویں محرم عاشورہ کا دن کہتے ہیں. اس میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے. اس میں ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، زمین پہ اتارے گئے. اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے اللہ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا. اس طرح کے بے شمار واقعات اہم اس دن 10ویں محرم کو رونما ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. جمعے کا دن ہوگا، فجر کے قریب ٹائم ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی جب قیامت آئے گی. پہلا سور پھونکا جائے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے آباد تھے۔ کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کا احترام کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا کیوں احترام کرتے ہو، اس میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دی، ان کی قوم کو اور ان کو اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اللہ نے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن میں اللہ کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم بھی ان کے متبعین ہیں، ان کی اتباع کرنے والے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہمارا حق ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تم سے زیادہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق و نسبت۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ محرم کی 10ویں کا روزہ فرض کے طور پہ رکھا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی حیثیت ایک مستحب اور نفلی روزے کی ہوگی کہ جو رکھے گا اس کو ثواب ہے، جو نہیں رکھے گا اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کے روزے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کے یا رسول اللہ وسلم ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہماری ہوتی ہے روزہ رکھنے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں پھر اس کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، اور حکم دے دیا کہ جو بھی روزہ رکھے خالی ایک دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ ساتھ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو روزہ رکھنے میں۔ شریعت کے اندر مشابہت غیروں کے ساتھ یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ مشابہت اللہ کو پسند نہیں۔ مشابہت پسند ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ان کے ساتھ جتنی مشابہت ہوگی اتنا ہی اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ تو روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لباس میں، شکل و صورت میں، اپنے شادی بیاہ خوشی غمی کے اندر غیر قوموں کے ساتھ، کافر قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے درس اور سبق ملتا ہے۔ سب نیت کرتے ہیں نا، ہم حد المقدور اپنے لباس، شکل و صورت، رسم و رواج، خوشی غمی میں اپنے نبی کی اتباع کریں گے، آپ کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے۔ یہی مطلوب اور مقصود ہے، وہی اللہ کا محبوب ہے جو جتنا زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اتباع، حکم کو ماننا، سنت پہ چلتے تھے۔ آتا ہے حدیث میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ آپ کے جان نثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ ایک جیسے شکل و صورت، لباس، اخلاق، ساری چیزیں نبی کے ساتھ مشابہت۔
تو وہ دونوں کا اکرام عزت احترام، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہیں کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے اور ان کا امتی کون ہے۔ ایسی مشابہت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے، اپنی کوئی خواہش نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی طریقہ نہیں، سب چھوڑ کے نبی پہ فدا تھے۔ یہ تھی ان کی کامیابی کا راز، اللہ کے بھی محبوب بنے، دنیا میں ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا رضامندی کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے میں ہماری کامیابی نجات ہے۔ ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا ادب اور احترام، ان کے طریقے پہ چلنا۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پہ قائم رہے گا وہی جنت کے راستے پہ ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ جو بھی ادھر ادھر ہوگا کلہم فی النار، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ شیطان کے راستے ہیں سارے، صرف ایک راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ۔ آج اسی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے، ان کا یوم شہادت یکم محرم کو ہے، اس کے مناسبت سے تھوڑی سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، ان کی دین کے اندر بہت خدمات ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا جو باقی صحابہ میں نہیں تھی۔ ایک ان کی خصوصیت یہ تھی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ، کہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما، معزز فرما۔ تو اللہ تب اگلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ بہت بہادر تھے، دلیر تھے، نہ ڈر اور بے خوف تھے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی، اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کے لیے بھی حق گوئی اور بہادری۔ مشرکین مکہ نے ان کا مختصر واقعہ اسلام قبول کرنے کا 40ویں نمبر پہ 39 صحابہ کرام اس سے پہلے مسلمان ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پہ مسلمان۔ دن بدن اسلام لوگ قبول کر رہے تھے، مشرکین مکہ کو اندیشہ ہوا کہ یہ تو اسلام پھیل جائے گا ہر طرف، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے میں شریک تھے مشرکین کے ساتھ، تو یہ مشورہ ہوا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے مرید ہو جائیں گے، اسلام وہاں پھیلنا شروع کر دے گا، کل کو پھر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، یہ تو کوئی حل نہیں۔ اور کسی نے کہا ان کو قید کر دیا جائے، انہوں نے کہا کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ اس کو، ان کے خاندان والے ان کو کہاں چھوڑیں گے تمہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ کس کے اندر ہمت ہے کہ ان کو قتل کرے، ان کے جو جان نثار ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، وہ بدلے میں اس کو قتل کر دیں گے جو ان کو قتل کرے۔ تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ تلوار لے کے چلے، راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا تلوار، ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہیں؟ غصے کے اندر تلوار لے کے انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بہن، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، خود تمہارے گھرانے میں سے،
تو ان کو پہلے انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے قبیلے والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا. ان سے لڑنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بہنوئی اور بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں. تو اور بھی غصے سے بھر گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے. اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو دروازہ کھٹکھٹایا تو جلدی سے انہوں نے وہ صحیفہ قرآن کا چھپا دیا. دروازہ کھولا تو ان کو اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا کہ مجھے پتہ چلا کہ تم نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. بہن نے چھڑانا چاہا تو ان کو بھی مارا, ان کو بھی خون نکلنا شروع ہو گیا. تو ان کی بہن نے کہا کہ عمر, وہ بھی عمر کی بہن تھی, کہ تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو. ہم نے حق کو قبول کیا ہے, سچی بات کو قبول کیا ہے, تو اگر تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو. ہم دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں. تو ان کو بھی تھوڑی شرم بھی آئی اور پھر انہوں نے اس سے متاثر بھی ہوئے کہ یہ لوگ اتنے پکے ہیں اپنے دین کے اوپر کہ ان کو اپنی جانوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے پاک ہو جاؤ, وضو کرو, پھر ہم تمہیں دیں گے. پھر قرآن پاک کی وہ آیات جو پڑھ رہے تھے ان کو سنائی تو ان کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ فوراً انہوں نے کہا کہ مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو, میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اسلام قبول کیا اور نماز پڑھنے لگے صحابہ کرام. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ میں چل کے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار المشرکین یہ اس میں رکاوٹ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, چلیں. تو سارے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ بیت اللہ شریف میں اذان دے کے جماعت کے ساتھ پہلی نماز ادا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پہ, اور اعلان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, بچے یتیم ہو جائے, تو آج لڑ لے ہم سے علل اعلان. میں کہ یہ دین حق ہے تو ہم کیوں چھپ کے نماز پڑھیں؟ بیت اللہ شریف میں علل اعلان اس وقت سے نمازیں شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دین کا کام لیا. 22 لاکھ مربع زمین کے اوپر ان کی حکومت, قریباً 11 لاکھ مربع میل ان کے زمانۂ خلافت کے اندر فتوحات ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تو ایک خصوصیت ان کی یہ تھی, خود ہی فرماتے تھے وافقت ربی فی ثلاث, کہ 3 باتوں میں اپنے رب کی میں نے موافقت کی. 20 موافقات علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی, مشورہ ہوتا تھا, ان کے خیال میں بات آتی تھی, اسی کے مطابق وحی نازل ہوتی تھی. 20 ایسی چیزیں کہ جو انہوں نے مشورہ دیا, جو رائے دی, ویسے ہی قرآن نازل ہو. بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کے مطابق قرآن نازل. اسی طرح پردے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, تو مناسب یہ ہے کہ عورتیں پردہ کریں, تو پردے کی آیت نازل ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا والذی نفس بیدہ ما لقیک الشیطان
سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجک، کہ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے عمر، جس گلی کے اندر تو داخل ہو جاتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ ایسا ایمان اور ایسا ان کا روب تھا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر کروائی تو فرمایا کہ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، کہ میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا، میں نے اور اس میں ایک خوبصورت لڑکی نوجوان حور دیکھی، تو میں نے کہا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے بتلایا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، میرا یہ دل چاہا کہ میں اس کو اندر سے بھی اس محل کو دیکھوں، لیکن فَذَكَرْتُ غَيْرَكَ يَا عُمَرُ، اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تیرا محلہ تیری اجازت کے بغیر میں اس میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ علیک اغارو، کہ میں آپ پہ غیرت کروں گا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ اور زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا یا خیر النساء بعد رسول اللہ، خیر الناس بعد رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بعد اے بوشا جو سارے انسانوں سے زیادہ افضل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما انک ان قلت ذلك فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر، کہ تو یہ بات کہتا ہے میرے بارے میں تو میں بھی تجھے بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تیرے بارے میں عمر کہ سورج جن لوگوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے اس میں کوئی شخص حضرت عمر سے بڑھ کے بہتر نہیں، سب سے بہتر انسان جن پہ سورج طلوع کرتا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار ان کے مناقب ہیں، فضائل ہیں، تفصیل کا اس وقت ٹائم کم ہے، تو ایسا نظام انہوں نے قائم کیا، ایسی ان کی قربانیاں جان مال وقت سب لگا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ، اور اللہ نے ان کو دنیا میں آخرت میں عزت دی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ایک دفعہ کسی کو سب جملہ کہہ دیا تو اس سے معافی مانگی اور اس کو درہ دے دیا کہ یہ لو تم مجھے بدلہ لے لو۔ ایسے کہتے تھے کاش کہ میں کوئی مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، ایسے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج بھی کافر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور دبدبے سے ڈرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے جو اصول تھے طریقے تھے آج بھی کافروں نے ان کو اختیار کیا۔ ابھی صبح ہی بات ہو رہی تھی، ایک صاحب وکیل تھے، کہتے میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، تو انگریزوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک کی قوانین جو انہوں نے اپنی ریاست میں نافذ کیے، ایسا عدل اور انصاف
ایسے قوانین عمر لاز کے نام سے اب بھی دنیا کے اندر انگریزوں نے اختیار کیے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں جو ان کے طریقے تھے ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم نے اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، غیروں کے کافروں کے نظام اور طریقے ان کے قوانین کو لے کے برباد ہو رہے ہیں۔ کافروں نے مسلمانوں کے طریقوں کو اختیار کیا، ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور طریقوں کو اختیار کر کے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، طریقوں کو، تعلیمات کو اختیار کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ کافر صرف دنیا کا فائدہ حاصل کریں گے، اور مسلمان اگر عمل کرے گا تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں اس کو فائدہ حاصل ہے۔ اس کو چھوڑ کے ذلت اور رسوائی اور پسپائی ہے، تو ہم یہ نیت کریں، ارادہ کریں، بیان کرنے کا مقصد اپنے اکابرین کو، بڑوں کو یاد رکھیں، ان کی خدمات کو یاد رکھیں، ان کے طریقوں کو یاد رکھیں، اپنے طرز عمل کو بدلیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر، آج ہر کوئی دوسروں کو دیکھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھ سے دین کا کام لے لے، دنیا آخرت کی کامیابی مجھے حاصل ہو جائے۔ سب سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی، اپنی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔